السلام علیکم، آداب، آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شجر اکیڈمی پر۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے سے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ آج ہم لوگ داستان کے حوالے سے پڑھنے والے ہیں۔ جس داستان کا اقتباس ہم لوگوں کو پڑھنا ہے اس کا نام باغ و بہار ہے، جسے میر امن دہلوی نے لکھا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات بتاتا چلوں کہ شجر اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ لوگ روزانہ شام میں اس کا کمیونٹی سیکشن چیک کریں گے، جس میں آپ لوگوں کے لیے معروضی سوالات دیا ہوا رہے گا۔ اسے آپ لوگ ایز اے ٹیسٹ دیں گے اور دیکھیں گے آپ لوگ کتنا صحیح کر پا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک کوشچن پریکٹس کرنے کا اچھا طریقہ ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے داستان کی تعریف۔ داستان کہتے کس کو ہے؟ داستان کس میں آتا ہے؟ تو افسانوی ادب میں آتا ہے، فکشن میں آتا ہے۔ داستان اس رومانی کہانی کو کہتے ہیں جس میں نہ صرف حسن و عشق کے خیالی واقعات و حادثات کا بیان ہو، بلکہ اس میں ما فوق الفطرت عناصر کی بھی بہتات ہو، اور اس کہانی کا مقصد قاری و سامع کو فرحت و انبساط کا سامان فراہم کرنا ہو۔ سمجھیے داستان کہتے کس کو ہیں؟ داستان کہتے ہیں ایک ایسے رومانی کہانی کو جس میں نہ صرف حسن و عشق کی خیالی واقعات، یعنی کہ صرف خیالی باتیں، ہوا بازی جسے کہہ سکتے ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، جس میں صرف خیالی باتیں، حسن و عشق کی باتیں ہوں گی وہ خیالی ہوں گی، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، اور اس میں ما فوق الفطرت عناصر یعنی کہ جن، بھوت، پری، ہوا میں قالین اڑ رہا ہے، کچھ اس طریقے کی باتیں آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے داستان میں ملتی ہے۔ ابھی پٹنہ میں ہیں آپ، کچھ سیکنڈ کے بعد آپ دلی میں ہوں گے۔ ایسی ہی کیفیت کو ما فوق الفطرت عناصر کہتے ہیں۔ اس میں ما فوق الفطرت عناصر کی بہتات یعنی کہ بہت زیادہ اس میں ما فوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں، اور اس کہانی کا مقصد قاری و سامع کو فرحت و انبساط کا سامان فراہم کرنا ہو، یعنی کہ داستان کا مقصد ہوتا ہے وہ پڑھنے والے کو یا سننے والے کو بس ایک خوشی محسوس ہو، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، بس ایسی خوشی کے لیے اس میں کچھ بھی بول دیا جاتا ہے۔ قالین ہوا میں اڑ رہی ہے، آنکھ بند کیا تو فوراً ہم دلی چلے گئے، آنکھ کھولا تو ہم واپس پٹنہ آ گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ داستان کہتے کس کو ہیں؟ داستان اس رومانی کہانی کو کہتے ہیں جس میں نہ صرف حسن و عشق کے خیالی واقعات و حادثات کا بیان ہو، بلکہ اس میں ما فوق الفطرت عناصر کی بہتات ہو، اور اس کہانی کا مقصد قاری و سامع کو فرحت و انبساط کا سامان فراہم کرنا ہو۔ اس لیے ہم لوگ اب اپنے سوالات کی اور بڑھتے ہیں۔ آج کا سوال باغ و بہار سے متعلق ہے، جو کہ میر امن دہلوی کا لکھا ہوا یہ داستان ہے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے، باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ پہلا آپشن ہے داستان سے، دوسرا آپشن ہے مضمون سے، تیسرا آپشن ہے خطوط سے، اور چوتھا آپشن ہے انشائیہ سے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا باغ و بہار کا تعلق داستان سے ہے، یعنی کہ آپشن اے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ یعنی کہ باغ و بہار کے مصنف کا نام پوچھا جا رہا ہے، کس نے باغ و بہار کو لکھا ہے، کس نے باغ و بہار کی تصنیف کی ہے؟ تو پہلا اس میں آپشن ہو جائے گا میر والز، دوسرا آپشن ہے محمد کاظم، تیسرا آپشن ہے میر امن، اور چوتھا آپشن ہے بہادر علی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا میر امن۔ باغ و بہار کے مصنف کون ہیں یا باغ و بہار کے تصنیف کرنے والے کون ہیں؟ تو میر امن ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ پہلا آپشن ہے فورٹ ولیم کالج میں، دوسرا آپشن ہے علی گڑھ کالج، تیسرا آپشن ہے دہلی کالج، اور چوتھا آپشن ہے گیا کالج۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا باغ و بہار فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی ہے، جو کہ
کلکتہ میں ہے۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ پہلا آپشن ہے چہار درویش، دوسرا آپشن ہے اخلاق محسنی، تیسرا آپشن ہے گنج خوبی اور چوتھا آپشن ہے داستان عبرت۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قصہ چہار درویش، یعنی کہ باغ و بہار قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپے کا انعام ملا تھا؟ پہلا آپشن ہے 400 روپے، دوسرا آپشن ہے 500، تیسرا آپشن ہے 600 اور چوتھا آپشن ہے 700۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ 500 روپے۔ باغ و بہار پر مصنف یعنی کہ میر امن کو 500 روپے کا انعام ملا تھا۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار کتاب کس سال مکمل ہوئی؟ یعنی کہ جب باغ و بہار لکھی جا رہی تھی تو اس کی جو تصنیف ہے یعنی اس کے جو لکھنے کا کام ہے وہ کس سال میں مکمل ہوا تھا؟ تو پہلا آپشن دیکھیے کیا ہے۔ پہلا آپشن ہے 1800 عیسوی، دوسرا آپشن ہے 1801 عیسوی، تیسرا آپشن ہے 1802 عیسوی اور چوتھا آپشن ہے 1803 عیسوی۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ 1801 عیسوی۔ اگلا سوال ہے باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے؟ پہلا آپشن ہے 2، دوسرا آپشن ہے 3، تیسرا آپشن ہے 5 اور چوتھا آپشن ہے 4۔ سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے، 2، 3، 5 یا پھر 4۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی کہ 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر اسی سوال میں پوچھتا کہ باغ و بہار میں کل کتنے واقعات کو بیان کیا گیا ہے یا کل کتنے قصے کو بیان کیا گیا ہے تو اس کا آپشن ہو جاتا 5، لیکن یہاں پہ سوال کیا پوچھ رہا ہے کہ کتنے درویشوں کے واقعات بیان کیا گیا ہے، تو 4 درویشوں کا۔ آپ لوگ اس چیز کو یاد رکھیے گا، کنفیوز نہیں کیجیے گا۔ اگر کل قصہ پوچھے گا تو 5 اس کا آنسر ہوگا، اور صرف درویشوں کے بارے میں پوچھے گا تو آنسر 4 ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ پہلا آپشن ہے گلکرسٹ، دوسرا آپشن ہے بہادر علی، تیسرا آپشن ہے کاظم خان اور چوتھا آپشن ہے علی خان۔ یعنی کس کے کہنے پر، یعنی کس کی خواہش تھی کہ قصہ چار درویش کو اردو میں ترجمہ کی جائے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف، یعنی کہ گلکرسٹ۔ گلکرسٹ کی ہی خواہش پر میر امن نے قصہ چہار درویش کا اردو میں باغ و بہار کے نام سے ترجمہ کیا۔ اگلا سوال ہے شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا آپشن دیکھیے کیا کیا دیے ہوا ہے۔ پہلا آپشن ہے دوست، دوسرا آپشن ہے بھائی، تیسرا آپشن ہے چچا، چوتھا آپشن ہے خالو۔ تو شہزادے کے والد اور ملک صادق کے درمیان کس چیز کا رشتہ تھا؟ تو وہ دوستی کا رشتہ تھا، یعنی کہ وہ دونوں دوست تھے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن الف، یعنی کہ اے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیاں دیتا ہے؟ پہلا آپشن ہے 1، دوسرا آپشن ہے 2، تیسرا آپشن ہے 3 اور چوتھا آپشن ہے 4۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1۔ اگلا سوال ہے اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ پہلا ہے افغانستان، دوسرا ہے ترکستان، تیسرا آپشن ہے ہندوستان اور چوتھا آپشن ہے تاجکستان۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہندوستان۔ اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اس کا تعلق ہندوستان سے تھا۔ اگلا سوال ہے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون کون سی چیزیں خریدی؟ اس کا پہلا آپشن ہے عطر اور بخور، دوسرا آپشن ہے کیلا اور امرود، تیسرا آپشن ہے چاول اور دال اور چوتھا آپشن ہے کیوڑا اور گلاب۔
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا عطر اور بخور، یعنی کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے عطر اور بخور خریدا تھا۔ عطر تو ہو گیا خوشبو لگانے والی، اور بخور کہتے ہیں لہبان جلانے والے کو، جس کے جلانے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ خوشبودار نکلتا ہے، جس سے خوشبو پھیلتی ہے۔ اگلا سوال ہے، مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے گیا تھا؟ پہلا آپشن ہے 40واں بندر، دوسرا آپشن ہے حفاظت کے لیے، تیسرا آپشن ہے مدد، اور چوتھا آپشن ہے حکومت۔ تو مبارک ملک صادق سے 40واں بندر کے مقصد کے تحت ملنے گیا تھا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ الف 40واں بندر۔ اگلا سوال ہے، ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی؟ پہلا آپشن ہے گل بدن کی تلاش، دوسرا آپشن ہے شہزادی کی تلاش، تیسرا آپشن ہے بیوی کی تلاش، اور چوتھا آپشن ہے جن کی تلاش۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ گل بدن کی تلاش۔ ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی تھی؟ تو وہ شرط تھی گل بدن کی تلاش کرنے کی۔ پڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی اور۔ میر امن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پہلا آپشن ہے لکھنؤ، دوسرا آپشن ہے الہ آباد، تیسرا آپشن ہے دہلی، اور چوتھا آپشن ہے پٹنہ۔ معروضی سوالات شروع ہونے سے پہلے باغ و بہار کے مصنف کا نام لیا گیا تھا، میر امن کے ساتھ ان کے نام میں اور کیا لگا ہوا تھا؟ تو دہلوی لگا ہوا تھا۔ تو یہ دہلوی کا لگنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میر امن کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو دہلی کے رہنے والے تھے۔ تو آپ لوگوں کو نام کو بھی اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس سال میر امن کا تقرر فورٹ ولیم کالج میں ہوا؟ یعنی میر امن کس سال فورٹ ولیم کالج میں ملازم رکھے گئے، یا ان کا جو جوائننگ کہتے ہیں اس کو جوائننگ ہوا، تقرری ہوا؟ تو پہلا آپشن ہے 1800 عیسوی، دوسرا آپشن ہے 1801 عیسوی، تیسرا آپشن ہے 1802 عیسوی، اور چوتھا آپشن ہے 1803 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1801 عیسوی، یعنی کہ میر امن کا تقرری فورٹ ولیم کالج میں 1801 عیسوی میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، میر امن کو ماہانہ کتنا ملتا تھا؟ یعنی کہ ان کی منتھلی سیلری کتنی تھی، ان کو کتنے پیسے ملتے تھے مہینے میں؟ تو اس کا دیکھیے پہلا آپشن کیا دیا ہوا ہے اس میں، 20 روپے، دوسرا آپشن ہے 30 روپے، تیسرا آپشن ہے 40 روپے، اور چوتھا آپشن ہے 50 روپے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی۔ اگلا سوال ہے، میر امن کی شہرت کس کتاب سے ہوئی؟ یعنی کہ میر امن کس کتاب کی وجہ سے مشہور ہوئے؟ پہلا آپشن ہے باغ و بہار، دوسرا آپشن ہے اخلاق محسنی، تیسرا آپشن ہے گنج خوبی، اور چوتھا آپشن ہے ان میں سب۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ باغ و بہار۔ باغ و بہار کی وجہ سے میر امن کی شہرت ہوئی۔ باغ و بہار ہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے میر امن کی شہرت ہوئی۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کس سال طبع ہوئی؟ یعنی کہ باغ و بہار کس سال چھپی؟ طبع مطلب چھپنا۔ تو پہلا آپشن ہے 1803 عیسوی، دوسرا آپشن ہے 1804 عیسوی، تیسرا آپشن ہے 1805 عیسوی، اور چوتھا آپشن ہے 1806 عیسوی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا 1804 عیسوی۔ باغ و بہار 1804 عیسوی میں طبع ہوئی ہے، یعنی کہ چھپی ہے۔ اگلا سوال ہے، میر امن کا تخلص کیا تھا؟ تو ایک لفظ دیے ہوا ہے یہاں پہ تخلص۔ تخلص کا مطلب ہوتا ہے ایسا نام جو شاعر اپنے اصل نام کے بجائے شاعری میں استعمال کرتا۔ پہلا آپشن ہے لطف، دوسرا آپشن ہے عطف، تیسرا آپشن ہے شاد، اور چوتھا آپشن ہے قاصر۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ لطف۔ میر امن کا تخلص کیا تھا؟ تو لطف تھا۔ ویڈیو کو ہم لوگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔
امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہا ہوگا۔ پچھلے ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال دیا گیا تھا کہ روز آفرینش کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ روز آفرینش کا مطلب ہوتا ہے پیدائش کا دن۔ جن لوگوں نے یہ کوشچن کو کر لیا تھا بہت اچھی بات ہے، اور آپ لوگ کمنٹس ضرور کیا کریں اگر آپ لوگوں کو کوئی ہوم ورک دیا جائے تو۔ ایسے آپ لوگوں کو نہ ہو کہ آپ لوگ آن لائن ایجوکیشن میں ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی محسوس کر لیا کریں کہ آف لائن میں جیسے پڑھائی ہوتی ہے ویسے ہوم ورک دیا گیا ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ اس ہوم ورک کو آپ لوگ پورا کیا کریں، اور جو سوال آپ لوگوں کو دیا جائے اس کو کر کے اگر کہا جاتا ہے کہ اس کو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ بتائیں گے تو آپ لوگ بتایا کریں تاکہ آپ لوگوں کا اٹیچمنٹ بنا رہے۔ غالب کے اس شعر کے ساتھ آج کے کلاس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ شکریہ۔